دوستو، رمضان کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن آج اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ تصور کریں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ جس کی مغفرت اپنے عروج پر ہے، اور آپ نے ابھی تک اللہ کو راضی نہیں کیا۔ ابھی تک آپ کی جولی خالی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس جمعرات کی رات کتنی باری ہے؟ آج وہ دن ہے جب تقدیر کے قلم چل رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ عزت کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا آخری موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ کو وہ 3 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے آج رات کر لیے تو اللہ کل کا سورج آپ کی خوشیوں کا پیغام لے کر نکلے گا۔ اگر آج بھی آپ نے سستی کر دی تو یاد رکھیں، رمضان کے یہ قیمتی لمحات پھر سال بھر نہیں ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی اس تیسری جمعرات کو قبولیت کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا ہفتہ گزر جاتا ہے تو فرشتے ان لوگوں کی فہرست الگ کر رہے ہوتے ہیں جن کی دعائیں عید سے پہلے قبول ہونی ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا اس فہرست میں آپ کا نام شامل ہے؟ ہم میں سے ہر دوسرا شخص آج پریشان ہے۔ کسی کو قرض نے جکڑا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کے نصیب بند ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی راتوں کو اٹھ کر چھت کو تکتا ہے کہ یا اللہ میرا رزق کہاں سے آئے گا۔ ہم انسانوں کے سامنے تو رو لیتے ہیں، منتیں کر لیتے ہیں، لیکن اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس کے قبضے میں پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو 3 خاص عمل میں لے کر آیا ہوں وہ کوئی عام وظیفے نہیں ہیں۔ یہ وہ قرآنی طاقتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر پڑی جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے صرف ایک تسبیح آپ کی زندگی سے اندھیروں کو نکال کر نور بھر دے گی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وظیفے تب ہی اثر کریں گے جب آپ کا یقین پہاڑ جیسا مضبوط ہو۔ اگر آپ نے صرف آزمانے کے لیے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو شاید آپ کو کچھ نہ ملے، لیکن اگر آپ نے اس نیت سے سنا کہ یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور آج میں تیری چوکھٹ پر دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ کا دل گواہی دے گا کہ کام بن گیا ہے۔ ذرا سوچے کہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ تھے لیکن آج وہ مٹی تلے سو رہے ہیں۔ انہیں آج تک ایک نیکی کی حسرت ہے، لیکن آپ زندہ ہیں، آپ کو یہ موقع ملا ہے، یہ تیسری جمعرات ملی ہے۔ کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کیا پتہ توبہ کا یہ دروازہ کل بند ہو جائے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس سے بڑی مصیبت کے بارے میں سوچیں جس نے آپ کی نیندیں اڑا دی ہیں، وہ قرض جس کا بوجھ آپ کے کندھوں کو جھکا رہا ہے، وہ بیماری جس نے گھر کے ہنستے بستے آنگن میں خاموشی پھیلا دی ہے، یا وہ اولاد جس کے مستقبل کی فکر میں آپ کی آنکھیں پچھلے کئی سالوں سے نم ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کیا وقت آ گیا ہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کرے؟ لوگ تو صرف آپ کا تماشا دیکھیں گے، وہ آپ کے زخموں پر نمک چھڑک سکتے ہیں لیکن مرہم نہیں لگا سکتے، لیکن میرا اللہ وہ تو آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ تو آپ کی آنکھ سے گرنے والی اس آنسو کی تڑپ کو بھی جانتا ہے جو بھی پلکوں تک بھی نہیں پہنچا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی، ہم نے بہت سی دعائیں کی، وظیفے کیے، لیکن ہماری قسمت نہیں بدل رہی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمی کہاں رہ گئی ہے۔ کمی وظیفے میں نہیں تھی، کمی اس پکار میں تھی جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج رمضان کی اس تیسری جمعرات کو میں آپ کے لیے وہ راستہ لایا ہوں جو سیدھا اللہ کے حضور دستک دیتا ہے۔ آج کی رات آپ نے صرف الفاظ نہیں پڑھنے بلکہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ وہ ذات تو اتنی قریب ہے کہ اگر کوئی گنہگار سے گنہگار شخص بھی اس بابرکت رات میں سچے دل سے کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال لے گا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنی فرشتے بیچ دیتا ہے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ بس اب دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں آپ کو وہ 3 خاص عمل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ خود کہیں گے کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے پتہ چل جاتی۔ میرے بھائی اور بہنوں، وظائف تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو کا سب سے خاص اور سب سے بڑا حصہ بھی باقی ہے، اور وہ ہے اجتماعی دعا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ مسلمان مل کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے اور باقی سب آمین کہتے ہیں تو اللہ کریم کو حیا آتی ہے
کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ ذرا سوچیں، اس وقت اس ویڈیو کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم سب مل کر ایک ہی وقت میں ایک ہی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کو پکاریں تو کیا پتہ کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، کیا پتہ کس کی آنکھ کا ایک آنسو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان گنہگار ہو، لیکن آپ میں سے کوئی ایسا اللہ والا بیٹھا ہو جس کی ایک پکار پر عرش الہی ہل جائے۔ اس لیے آج کی اس دعا کو معمولی مت سمجھنا، اپنے موبائل کو سامنے رکھیں، اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھائیں اور اپنی جولیاں پھیلا دیں، کیونکہ اب جو ہم مانگنے جا رہے ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، باری تعالیٰ ہم تیرے عاجز مسکین اور گناہ گار بندے ہیں۔ آج رمضان کی اس تیسری جمعرات کی مقدس گھڑی میں تیرے حضور حاضر ہیں۔ الہی ہم مانتے ہیں ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری زمین پر تیری نافرمانیاں کی، لیکن میرے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں۔ ہم کس کے دروازے پر جائیں؟ کون ہے جو ہمیں پناہ دے گا؟ اے اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس ماہ رمضان کے صدقے ان کے قرض غیب سے عطا فرما۔ جن کے گھروں میں تنگی ہے، یا اللہ وہاں رزق کی ایسی بارش فرما کہ ان کی نسلیں بھی نحال ہو جائیں۔ میرے پروردگار، جن کے جوان بچے اور بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں اور مائیں ان کے نصیب کے لیے راتوں کو روتی ہیں، اے کریم رب، آج اس رات کے بہترین حصے میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں تکلیف میں ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، وہ بہنیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، ان کی گود کو ہرا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ آج کی رات ان کی قبروں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ الہی، اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنانا، بلکہ اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دینا۔ اے عرش کے مالک، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بن مانگے عطا کرنے والا ہے۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی آہوں کو، سسکیوں کو قبول فرما۔ جو لوگ اس وقت کمنٹ میں آمین لکھ رہے ہیں، یا اللہ دل سے آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ عید آنے سے پہلے ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو خوشی میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین الہی آمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم نے مل کر اس پاک رات میں اپنے رب کو پکارا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہماری سسکیوں کو رد نہیں کیا۔ اب آپ نے کام کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کمنٹ میں یا اللہ یا آمین ضرور لکھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم خیر کی بات پھیلاتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صرف ایک ویڈیو سمجھ کر چھوڑیے گا مت، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور بانٹیں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کس کی ڈوبتی ہوئی امید پھر سے زندہ ہو جائے اور اس کی دعا آپ کی زندگی بدل دے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ پہلا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ذرا غور کریں، کائنات کا مالک جو تمام خزانوں کا ممبر ہے، اسے یہ کلمات کتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے چوپڑ کھول دیتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، رزق نہیں آتا، کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ معافی نہیں ملے گی، تو سن لیجئے، یہ وظیفہ آپ کے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے سمندر کی جاگ مٹ جاتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کی برکت سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، جن کی برکت سے مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں پلتی ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد ایک نورانی حصار بن گیا ہے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے اور غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ کئی بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو شخص 15 رمضان کی اس تیسری جمعرات کو جب رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں، جب اللہ کی مغفرت اپنے جوش پر ہوتی ہے، یہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرنے لگتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے والا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے بڑا کر دیتا ہے۔
آپ کی عزت، آپ کی دولت، آپ کا سکون سب ان دو چھوٹے سے جملوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے اپنے ذہن میں وہ حاجت و مراد رکھنی ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کام کیوں نہ ہو۔ دوستو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ نے بس یہ تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، زبان سے یہ موتی بکھیر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سن لیجئے کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس مبارک رات میں جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، باوضو ہو کر ایک جگہ بیٹھ جائیں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنی زبان کو اس خوشبو سے مہکائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے اس تسبیح کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک دانہ گراتے جائیں اور ہر دانے کے ساتھ یہ سوچیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جب 100 بار مکمل ہو جائے تو سجدے میں گر کر اللہ سے وہ مانگ لیں جو آج تک کسی نے نہیں مانگا۔ واللہ یہ 100 دانے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پہلے وظیفے کی برکت تو آپ نے جان لی، لیکن اب جو دوسرا عمل ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ بند دروازوں کی چابی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جب وکیل ہار مان جائیں، جب جیب خالی ہو جائے، اپنی بھی نظریں پھیر لیں، تب آسمانوں سے ایک ہی پکار آتی ہے اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو صرف زمین پر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ یہ وہ کلمات ہیں جسے سن کر عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں خزانہ ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا کے خزانے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو خزانہ اللہ نے اپنے پاس جنت میں رکھا ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے۔ دوستو، کیوں نہ ہو جب ہم نے خود کو دنیا کے بھروسے چھوڑ دیا۔ لا حول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، جو کچھ ہے تیری طرف سے ہے۔ جب آپ ہی پڑھتے ہیں تو آپ اپنی انا کو ختم کرتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور یاد رکھیں جب بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، تب اللہ کہتا ہے کہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ ماہ رمضان کی یہ تیسری جمعرات، یہ وہ رات ہے جب تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا تماشا بن چکا ہے، تو آج اس تسبیح کو تھام لیں۔ یہ وظیفہ 90 سے زیادہ بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ کیا آپ کے دل میں غم ہے؟ کیا آپ کو مستقبل کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ تو اللہ یہ کلمات پڑھ کر دیکھیں، آپ کے دل سے غم ایسے نکلے گا جیسے اندھیرے سے سورج نکلتا ہے۔ دوستو، تصور کریں اس منظر کا۔ جب صحابہ کرام مشکل میں ہوتے تھے تو ان کلمات کا ورد کرتے تھے۔ جنگوں کے میدان ہوں یا فاقوں کی شدت، لا حول ولا قوت الا باللہ نے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ آج آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو آج اس تیسری جمعرات کی رات ان تمام زنجیروں کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کلمات اللہ کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ، تیرے سوا کوئی قوت نہیں، تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہو، میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اب اس کی ہر مشکل حل کرنا میرا کام ہے۔ میرے بھائیو، چند منٹ کی ویڈیو میں تو شاید میں اس کی فضیلت کا ایک قطرہ بھی بیان نہ کر سکوں۔ آپ اسے پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ کیسے ناممکن ممکن میں بدلتا ہے۔ جو رشتہ نہیں ہو رہا تھا وہ ہو جائے گا، جو نوکری نہیں مل رہی تھی وہ چل کر آئے گی، جو بیماری لا علاج تھی اس کا علاج غیب سے آ جائے گا۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر سے درد کو نکال دیتا ہے۔ آپ کو دنیا کے کسی حاکم، کسی دشمن یا کسی کے خوف میں نہیں رہنے دیتا۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو آپ کی آواز عرش کے دروازوں پر دستک دے گی اور فرشتے پوچھیں گے کہ یا اللہ، یہ تیرے کس تڑپتے ہوئے بندے کی پکار ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ اس سمندر سے موتی چننے کیسے ہیں۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو جب رات کا آخری پہر ہو یا جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، ایک خاموش کونے میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے سامنے لانا ہے اور پھر پورے دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد آپ نے رکھنی ہے صرف 100 بار، لیکن یاد رہے کہ یہ 100 بار ایسے ہونا چاہیے کہ ہر بار پڑھتے وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے دل سے ایک گرہ کھل رہی ہے۔ جب 100 دانے مکمل ہو جائیں
تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اللہ سے کہیے گا کہ یا اللہ میں نے اپنا مقدمہ تیرے حوالے کر دیا، پھر دیکھیں میرے رب کا کیا معجزہ دکھاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اب میں اس عمل کی طرف آ رہا ہوں جو تمام وظیفوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پریشانیاں آتی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے تو استغفار کو پکڑ لو، یہ تمہیں وہاں سے نکال لائے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ 15 رمضان کی یہ تیسری جمعرات، یہ وہ رات ہے جب اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ تصور کریں خالق کائنات خود بلا رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن وہ رب آج بھی ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں برکت نہیں رہی، قرضے کی قسط پوری نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ نے سورہ نوح میں صاف فرما دیا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ مال اور اولاد میں یہ دو چیزیں ہیں جن کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کا حل استغفار میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ صرف معافی نہیں مانگ رہے بلکہ آپ اپنے مقدر کی بنجر زمین پر رحمت کی بارش کا بیج بو رہے ہوتے ہیں۔ استغفار وہ کلہاڑی ہے جو گناہوں کی ان زنجیر کو کاٹ کر پھینک دیتی ہے جنہوں نے آپ کے رزق کو روک رکھا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھی ہمارے اپنے گناہ ہماری دعا کے آگے دیوار بن جاتے ہیں، استغفار اس دیوار کو گرا دیتا ہے۔ آج 15 رمضان کی یہ گھڑی توبہ کی گھڑی ہے۔ اگر آج آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا تو واللہ وہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے اور آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی خطائیں کی ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں، تو سن لیں اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اب تو اس وقت بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی بٹکا ہوا بندہ پلٹ کر آتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینے سے ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہے، آپ کی روح ہلکی ہو جائے گی، توبہ کرنے والے کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں اثر آ جاتا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرنے لگ جاتی ہے۔ آج کی رات جمعرات کو اگر آپ نے سچے دل سے استغفار کر لیا تو میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کہتا ہوں کہ کل کا سورج آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لائے گا۔ وہ تمام کے تمام کام جو ادھورے تھے اللہ ان سب کو سنوار دے گا، کیونکہ استغفار کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سمجھ لیں۔ اس مبارک رات میں جب سب سو جائیں، آپ اپنے مصلے پر بیٹھیں، پہلے اپنی خطاؤں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے اپنے دل کو کھول دیں، پھر تسبیحات استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا شروع کریں اور اقرار کریں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، جو میرا رب ہے اپنے ہر گناہ سے اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوستو، اس کی تعداد آپ نے صرف 100 مرتبہ رکھنی ہے، 100 ٹائم رکھنی ہے، لیکن اس 100 بار میں آپ کا دل اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ ہر بار جب آپ کہیں واتوب الیہ تو پختہ ارادہ کرے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر اٹھ کر 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ لیں اور پھر دیکھیں کہ سکون قلب کہتے کسے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے اس طویل نشست میں ماہ رمضان کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کی برکتوں کو سمیٹا۔ ہم نے تسبیح کی طاقت کو جانا، ہم نے عرش کے خزانوں کا ذکر کیا، ہم نے استغفار کے سمندر میں گوتا لگایا جو گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ آج آپ نے اپنی زندگی کے کئی گھنٹے اللہ کے ذکر کو سننے میں گزارے ہیں، واللہ یہ وقت ضائع نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ سرمایہ ہے جو آپ کے نام اعمال میں نور بن کر چمکے گا۔ انشاءاللہ آج جب آپ اس ویڈیو کو ختم کر کے اٹھیں گے تو آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تھے۔ آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کی دعائیں قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں اور اللہ کی رحمت نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ ذرا سوچیں، فرشتے اس وقت اللہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندے نے تیری خاطر، تیرے ذکر کی خاطر اتنا وقت گزارا، کیا پتہ یہی چند گھنٹے آپ کی بخشش کا آخری فیصلہ بن جائے۔ جانے سے پہلے بس اتنی سی گزارش ہے کہ جو وظیفے میں نے بتائے ہیں انہیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ آج کی اس مبارک رات میں ان پر عمل کرنا ہے۔
اپنے گھر کے کونے کو مصلی میں آباد کریں، اپنی رب سے وہ راز و نیاز کی باتیں کریں جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ وہ رب انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی توبہ کی، سکون کی، کامیابی کی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے دل کو ذرا سی بھی تڑپ ملی ہے تو کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ گیا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست، یار، گروپس اور دوستوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا دل اس توبہ کے انتظار میں ہو اور آپ کا ایک شہر اس کی زندگی بدل دے۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔